تعالیٰ کی عبادت کی اور عبادت کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست بنا دیا۔ تو ابھی تک تو آپ نے مردوں کا سنا تھا، آج جو گفتگو ہوگی عورت کے حوالے سے ہوگی کہ عورت بھی اپنے رب کی عبادت کرتے کرتے ولایت کے مقام کو پا سکتی ہے۔ تو آج میری مراد ہے حضرت سیدنا رابعہ بصری۔ وہ اپنے وقت کی بہت بڑی ولی کاملہ تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ولایت کے اعلیٰ مقام سے نوازا تھا۔ حضرت سیدنا رابعہ بصریہ کی ولادت سن ہجری 97 میں ہوئی، عراق کے اندر بصرہ میں، اور آپ کو بصریہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کی پیدائش بصرہ میں ہوئی، اور رابعہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے والد محترم کی یہ چوتھے نمبر کی بیٹی ہے، اور رابعہ عربی میں جو ہے وہ چوتھی کو کہا جاتا ہے، تو یہ جو چوتھے نمبر میں پیدا ہوئی تھی اس وجہ سے آپ کے والد ماجد نے ان کا نام رابعہ رکھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جس دن یہ ولی کاملہ اتنے مقام پر فائز ہونے والی جس دن پیدا ہوتی ہے، جس رات پیدا ہوتی ہے، اس رات ان کے والدین کا عالم کیا ہوتا ہے۔ کہ کتابوں میں آتا ہے کہ عراق کے اندر بہت قحط پڑا تھا، تو اس وقت حضرت رابعہ بصریہ کی ولادت ہوتی ہے۔ جس رات حضرت سیدتنا رابعہ کی ولادت ہوئی، علماء کرام فرماتے ہیں کہ چراغ کی بات تو دور ہے، مگر جس چیز سے چراغ جلایا جاتا وہ تیلی بھی ان کے پاس نہیں تھی۔ ایسی غربت کا عالم تھا، ایسی مفلسی کا عالم تھا۔ تو اسی رات حضرت سیدنا رابعہ کی ولادت ہوئی۔ اب اجالے کے لیے روشنی کی ضرورت تھی، تو آپ کے والد ماجد شیخ اسماعیل، ان کا نام اسماعیل تھا، تو شیخ اسماعیل سے آپ کی بیوی کہتی ہے، آپ کی اہلیہ کہتی ہے کہ پڑوسی کے پاس جاؤ اور ان سے کچھ مال مانگو، کچھ پیسہ مانگو، تاکہ اس سے ہم چراغ خرید سکے، ہمارا گھر روشن کر سکے۔ اس کے دروازے پر جاؤ اور کوئی مدد مانگو۔ حضرت شیخ اسماعیل جو ہوتے رابعہ بصریہ کے والد ماجد، بڑے اللہ پر بھروسہ رکھنے والے، اور کبھی بھی دنیا میں اس سے پہلے انہوں نے کسی سے سوال نہیں کیا تھا، مگر اپنی بیوی کی حالت کو دیکھا اور بیوی نے بار بار اصرار کیا، تو آپ اپنے پڑوسی کے دروازے پر گئے اور اسے نوک کیا، دستک دی۔ اتفاق سے آپ کا جو پڑوسی تھا بڑی گہری نیند میں تھا، تو آپ کی دستک کو نہیں سن سکا اور بیدار نہیں ہو سکا۔ کچھ دیر تک کھڑے رہے، اس کے بعد آپ اپنے گھر پر واپس تشریف لے آئے۔ آپ کی بیوی نے آپ کو دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو کہا کہ آپ پڑوسی نے آپ کی کوئی مدد نہیں کی۔ حیرت کی بات ہے، حضرت رابعہ بصریہ کے والد ماجد جو ہے وہ کہتے ہیں اس میں کیا حیرت کرتی ہو، اس میں کیا حیرت کرتی ہو؟ ارے اس نے تو مدد کی بات تو دور ہے، اس نے تو اپنا دروازہ تک نہیں کھولا، اس نے تو ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ اس پر بیوی کو اور حیرت ہوئی، تو بولے یہ حیرت کی بات نہیں۔ شوہر جواب دیتے، حضرت رابعہ بصریہ کے والد جواب دیتے یہ حیرت کی بات نہیں، ارے جو ایک در کو چھوڑ کر دوسرے کے دروازے پر جاتا ہے اس کا یہی حشر ہوتا ہے، اس کا یہی عالم ہوتا ہے۔ بولے میں اپنے مالک کے دروازے کو چھوڑ کر کسی اور کے دروازے پر گیا، اس کو بھی گوارا نہ ہوا، اگر میں چاہتا تو اسی سے لے لیتا، تو آج مجھے عطا بھی ہو جاتا اور میری عزت بھی رہ جاتی۔ تو حضرت رابعہ بصریہ جس طرح اللہ پر توکل کرتی، اسی طرح آپ کے والد ماجد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ رکھا کرتے تھے، اور وہی ماں باپ کے کردار کا، اخلاق کا،
علم دین حاصل کرنے کا اور رب پر بھروسے کا یہی اثر ہوتا ہے جو اولاد کو ملا کرتا ہے، جسے اولاد بھی فیضیاب ہوا کرتی ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کی عمر 6 سال تقریباً 5 سال کے قریب تھی، آپ کے والدین کا یعنی آپ کی والدہ اور والد کا دنیا سے وصال ہو چکا تھا۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ یہ 4 بہنیں تھیں اور آپ کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ اب کتابوں میں یہ بھی نہیں ملتا کہ آپ کی کفالت کس نے کی اور کس طرح آپ بڑی ہوئی اور آپ کی کس نے پرورش کی۔ بس وہ تو قیاس یہی کہتا ہے کتاب لکھنے والے کا، مصنفین کا، کہ رشتہ داروں میں سے کسی نے آپ لوگوں کی مدد کی ہوگی جسے آپ پروان چڑھی ہوگی۔ اسی وقت اتفاقاً ہوا کہ آئی تو ماں باپ کا وصال ہو چکا، دنیا سے وہ بھی جا چکے، اور اسی عالم میں کہ عراق کے اندر بہت خطرناک قحط پڑا، قحط سالی میں لوگ مبتلا ہو گئے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے اس قحط کی تاریخ بارے میں بتاتے ہوئے کہ وہ ایسا زمانہ تھا لوگ عشق کو بھی بھول گئے تھے۔ یعنی ہم سنا کرتے کہ اس کو اسے عشق ہو گیا، اس کو اسے عشق ہو گیا، یہ عشق کیا ہے لوگ اس قحط سالی میں بھول گئے تھے، یعنی لوگوں کے ہوش و حواس بھی باقی نہیں تھے، تو کیا کرتے؟ تو آپ حضرت رابعہ جو ہے وہ 4 بہنیں تھی، تو 6 سال کی یا 7 سال کی اس وقت آپ کی ایج ہوگی حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور آپ کی 3 بہنیں جو تھی وہ بڑی تھی۔ تو آپ لوگوں پر اتنا قحط پڑا، آپ لوگ اتنے قحط میں شامل ہو گئے، ایسے قحط میں وہ ہو گئے، گرفتار ہو گئے کہ یہاں تک کہ وہ کتنی محنت کرتے، مزدوری کرتے، مگر انہیں کھانے تک کا کچھ نہیں ملتا، بہت قحط میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے جسم جو ہے وہ کمزور ہو گئے۔ تو کیا ہوا کہ اسی دوران ایک تاجر عتیق نام کا ایک شخص تھا، تو اس کا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ تو حضرت رابعہ جو ہوتی ہے، آپ کی بہنیں جو ہے اس تاجر سے سوال کرتی ہے کہ ہمیں بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دے دو، ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ تو یہ آپ کی جو 3 بہنیں ہوتی ہیں اس تاجر سے سوال کرتی ہے، تو وہ تاجر جو ہے وہ کونے میں بیٹھی ہوئی اس لڑکی کو دیکھتا ہے، رابعہ کو دیکھتا ہے، کہتا ہے انہیں بھوک لگی ہے، کیا تمہیں بھوک نہیں لگی؟ اے بیٹی کیا انہیں بھوک لگی ہے، کیا تجھے بھوک نہیں لگی؟ حضرت رابعہ کا جواب سنو، وہ فرماتی ہاں مجھے بھوک تو لگی ہے، کیا مجھے بھوک لگی ہے؟ تو استاد جی نے کہا، دوسرا سوال کیا، جب یہ مانگ رہی ہے تو تم کیوں نہیں مانگتی؟ کیا یہ مانگ رہی ہے، آپ کی جو بہنیں ہیں وہ مانگ رہی ہے، تم سوال کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت رابعہ کا جواب سنو، حکمت بھرا جواب تھا، مانگتی ہوں، میں انکار نہیں کرتی، میں مانگتی ہوں اسی سے جو دیتا ہے، سبحان اللہ، مانگتی ہوں اسی سے جو دیتا ہے، اور مانگتی ہوں اسی سے جسے مانگنا چاہیے، مانگتی ہوں اسی سے جسے مانگنا چاہیے، ارے مانگتی ہوں اسی سے جو دیتا ہے۔ تو تاجر نے پھر سوال کر دیا، کیا ابھی اس نے کچھ دیا نہیں؟ کیا ابھی تک اس نے کچھ دیا نہیں؟ حضرت رابعہ فرماتی ہے ابھی تک اس نے دیا نہیں، مگر وہ دے گا ضرور، وہ دے گا ضرور۔ اب یہ حکمت بری بات تھی، اس وقت یہ بچی سی تھی، یعنی 6-7 سال کی تھی، اور اس وقت یہ گفتگو کر رہی ہے۔ آپ کی بہنیں جو ہے وہ تاجر جو ہے ان باتوں کو نہیں سمجھ پایا، تو آپ کی بہنوں نے کہا اسی کے ایسی باتوں نے ہمیں یہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ تو وہ بہنیں کہتی ہیں کام کرو، اسی ہماری بہن کو لے جاؤ اور ہمیں کچھ مال دے دو۔ کیا تو جو تاجر عتیق جو تھا وہ کہتا ہے میں اس کو لے جاؤں گا، ایک بڑی کام کی لڑکی ہے، کہ کیا یہ لڑکی جو ہے بڑی کام کی، میں اسی کو لے کے جاؤں گا۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ تاجر عتیق جو ہوتا ہے وہ رابعہ کو خرید لیتا ہے اور آپ کی بہنوں کو کیا کچھ مال دے دیتا ہے، اور جسے ان کا گزران چلنے لگتا ہے۔
اب یہی حضرت رابعہ بصریہ کی آخری ملاقات اپنی بہنوں سے ہے. اس کے بعد روایتوں میں نہیں آتا کہ آپ کی بہنوں کا کیا حشر ہوا، آپ کا کیسے گزر بسر ہوا، اس کا کوئی کتابوں میں نہیں آتا. ایک روایت تو یہ ہے، اور ایک روایت کے اعتبار سے یہ ہے کہ بصرہ کے اندر کوئی ظالم شخص تھا، تو اس نے ان تمام بیٹیوں کا، ان تمام بہنوں کا تعاقب کیا، اور اس میں رابعہ ہاتھ میں آئی اور 3 جو تھی وہ بھاگ گئی. اس ظالم نے حضرت رابعہ کو پکڑ کر تاجر عتیق کے ہاتھ میں بیچ دیا، جو آپ کی آگے چل کے کنیز بن گئی. حضرت رابعہ بصریہ جو ہے وہ تاجر عتیق کی کنیز بن جاتی ہے. تاجر عتیق ایک بڑا ظالم شخص ہوتا ہے جو اپنے غلاموں پر، اپنے کنیزوں پر بڑا ظلم کرتا ہے اور بڑا کام لیتا تھا، مگر ان کو کھانے تک کے لیے پورا پیٹ بھر کر ان کو کھانا بھی نہیں دیتا تھا. اس طرح کا اس کا ظلم تھا، یعنی کم کھانا دیتا تھا اور کام زیادہ کرواتا تھا. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جو اپنے مالک کی خدمت کرتی ہے، خدمت کرتی رہتی ہے، یعنی بہت مشقت اٹھاتی ہے. اور حضرت رابعہ بصریہ جو ہے پورا دن جو ہے وہ اپنے دنیاوی مالک کی خدمت کرتی تھی. کیا بچی سی ہے، ابھی 10 سال کی تقریباً ہے، پورا دن جو ہے وہ اپنے دنیاوی مالک کی خدمت کرتی ہے. جب دن کا اجالا ہوتا تو اپنے دنیاوی مالک کی خدمت کرتی ہے، اور جب رات کا تاریکی حصہ آ جاتا، رات آ جاتی، تو اپنے حقیقی مالک کی عبادت کرنے لگتی. وہ اس طرح اپنی عبادت کی شروعات کرتی ہے. تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ جو آپ کا آقا تھا، حضرت رابعہ کا آقا تاجر عتیق جو ہوتا ہے وہ رات کو بیدار ہوتا ہے. رات کو بیدار ہوتا ہے تو اسے نیند نہیں آتی، وہ بیدار ہو جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ کنیز کا جو روم ہے، جو حجرہ ہے، اسے روشنی نظر آ رہی ہے. تو اس نے سوچا کیا کنیز کو کیا ہوا، آج کنیز کو کیا ہوا کہ اس کا چراغ ابھی تک جل رہا ہے، وہ ابھی تک جاگ رہی ہے. اس نے دیکھا، وہاں قریب جا کر دیکھا اور حجرے کے اندر داخل ہو گیا. کیا دیکھا، چراغ تو جل رہا ہے. حضرت رابعہ بصریہ سو نہیں رہی ہے، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، اور اپنے رب سے دعا کرتی ہے، مولا میرے ذمہ جو ہے وہ دنیاوی مالک کی خدمت ہے. میں تیری بارگاہ میں زیادہ نہیں آیا کرتی، رات کے کچھ حصے میں آیا کرتی ہوں. اے مالک تو میری چھوٹی سی عبادت کو قبول کر لے. اگر مجھ پر میرے دنیاوی مالک کی خدمت نہ ہوتی تو میں ہمیشہ تیرے دربار میں حاضر رہتی، تیری عبادت میں مشغول رہتی. تو یہ حضرت سیدنا رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن کی سمجھو کہ عبادت تھی. جب یہ عبادت تاجر عتیق دیکھتا ہے تو صبح اپنے اس کنیز کو بلاتا ہے اور کہتا ہے، رابعہ میں نے تجھے آزاد کر دیا. حضرت رابعہ فرماتی ہے، مالک سن، کہ آقا سن، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ تُو نے آزاد کر دیا، اس کے عوض میں تجھے کچھ دوں. تو تاجر عتیق کہتا ہے کہ مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں، میں نے تجھے ایسے ہی آزاد کر دیا، مگر میری ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے تجھ پر جتنا بھی ظلم کیا، میں نے تجھے ڈانٹا، جو کچھ کیا، جس رب کی تو عبادت کرتی ہے، ارے اس کی وجہ سے مجھے معاف کر دے. اس رب کے واسطے تو مجھے معاف کر دے کہ میں نے تیرے ساتھ جو بھی سلوک کیا، اس کے بدلے میں اپنے رب کی عبادت کی برکت سے تو مجھے معاف کر دے. حضرت رابعہ فرماتی ہے کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا. ارے حضرت رابعہ بصریہ کے یہ معاف کرنا تھا، اس ظالم کے اندر رحم آ جاتا ہے، اور وہ اپنے جتنے بھی نوکر چاکر ہوتا ہے ان میں سے کتنوں کو آزاد کر دیتا ہے، اور جو بچ جاتے ہیں ان پر رحم و کرم کیا کرتا ہے. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے جو سنایا کہ جس رات آپ کے والد ماجد جو ہے وہ سائل بن کر گئے تھے، اپنے پڑوسی کے دستک دی تھی، خالی ہاتھ واپس آئے تھے. تو آگے واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب واپس آئے تو آپ کے والد ماجد جو ہے جب بستر پر لیٹنے لگے تو انہیں نیند نہیں آ رہی تھی.
اس لیے کہ انہیں غم یہ تھا کہ پڑوسی نے مجھے کچھ نہیں دیا، ایک تو الگ کی بات ہے، مگر اس نے اپنا دروازہ تک نہیں کھولا، اور دوسری بات ان کو یہ ستا رہی تھی کہ میں آخر کسی کے دروازے پر گیا کیوں؟ کیا ایک تو کچھ دیا نہیں، اور ایک تو یہ سوچ رہے تھے میں اس کے دروازے پر کیوں گیا، میں حقیقی مالک کے دروازے کو چھوڑ کر کسی کے دروازے پر کیوں گیا؟ بس یہی فکر جو ہے انہیں ستا رہی تھی۔ تو آخر میں انہیں نیند آ جاتی ہے۔ ارے نیند کیا آتی، ان کی قسمت کھل جاتی ہے۔ کیا ان کی قسمت جو ہے وہ کھل جاتی ہے؟ ارے نیند آتی ہے، وہ نیند بھی کیسی ہوتی ہے، وہ مبارک ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں، کیا خواب میں تشریف لاتے ہیں، اور حضور ارشاد فرماتے ہیں شیخ اسماعیل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آج رات تیرے گھر میں جس بیٹی کی ولادت ہوگی وہ اپنے وقت کی ولیہ ہوگی، اپنے وقت کی بڑی نیک عابدہ زاہدہ ہوگی، تجھے بشارت ہو۔ اور ایک خوشخبری دیتے ہیں، اور ایک تو مفلسی کی بات ہوتی ہے، ان کے حالات بھی اچھے نہیں ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسماعیل سن، بصرہ کا جو حاکم ہے، حاکم بصرہ جو ہے وہ عیسیٰ زروان، جو ابن زروان ایسا کچھ نام ہوتا ہے، صبح اس کے دروازے پر جانا، مروان، کیا مروان ایسا کچھ نام ہوتا ہے، تو اس کے دروازے پر جانا، اور کیا ہے کہ اسے کہنا کہ تم روزانہ مجھ پر 400 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو، ارے کل غفلت میں نہ پڑھ سکے تو اس کا کفارہ ادا کرو، اس کے بدلے میں 400 دینار مجھے عطا کر دو۔ تو جب یہ خواب سے بیدار ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، پورا خواب لکھ دیتے ہیں، اور بادشاہ کے دربار میں، حاکم کے دربار میں، حاکم بصرہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اور اپنا جو لکھا ہوا لیٹر ہوتا ہے اسے دربان کو دے دیتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ آگے حاکم تک پہنچاتا ہے۔ حاکم بصرہ جو ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے اس میسج کو، پڑھتا ہے، فوراً کہتا ہے یہ شخص کہاں ہے جس نے یہ پیپر دیا ہے، جس نے یہ کاغذ دیا ہے؟ کہاں؟ وہ باہر ہے، دربار کے باہر ہے، وہ آپ کے جواب کا انتظار کر رہا ہے۔ تو جو حاکم بصرہ جو ہوتا ہے اپنے تخت سے کھڑا ہوتا ہے، فوراً دروازے پر جاتا ہے اور شیخ اسماعیل کو اپنے دربار میں لے آتا ہے، اور کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے کل رات جو میں نے درود نہیں پڑھا تھا اس کا جو کفارہ ہے وہ آج مجھے عطا کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ 400 دینار نکال کر دیتا ہے، اور شیخ اسماعیل لے جاؤ، اور 10,000 دینار جو ہے اوسط کا وہ خیرات مساکین کو کرتا ہے۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے غلاموں کی سمجھو کہ خیر خواہی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، جو محبت سے درود پاک پڑھتے ہیں، حضور سنا کرتے ہیں، اور جس دن بھول جاتے ہو ارے اس دن یاد بھی دیا کرا دیا۔ یار یہ تو اپنے عشق کی بات ہے، عشق ایسا ہو، اس لگن سے پڑھو تو حضور کیا ہوتا ہے کہ آپ کے درود و سلام کا جواب بھی دیتا ہے، اور جس دن آپ بھول جاتے ہو ارے اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد کر لیا۔ حاکم بصرہ تھا، حاکم بصرہ تھا، اتنا بڑا مالدار، مگر اس کی عقیدت اپنے نبی سے دیکھو کہ وہ رات کو سونے سے پہلے 400 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ کیا ہمارا یہ حال ہے؟ کیا ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح درود پاک پڑھتے ہیں یا نہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ درود و سلام اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا کریں۔ انشاءاللہ جب آپ یہ کریں گے تو ہمارے دین اور دنیا کے تمام مشکلات جو ہے وہ آسان ہو جائیں گے۔ تو آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے، کل قیامت کے کٹھین دن حضور ہمیں یاد فرمائیں گے اور ہماری شفاعت فرمائیں گے کہ کہاں گئے وہ دنیا میں مجھ پر درود پاک پڑھنے والے، ارے آج کٹھین وقت ہے، کٹھین دن، آ جاؤ میں تمہاری شفاعت کر کے اپنے ساتھ لے جاؤں۔ تو دعا کیا کرے اللہ سبحانہ و تعالی رابعہ بصریہ کے صدقے میں ہمیں رب کی عبادت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو توکل جو تھا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بہت اعلیٰ درجے کا تھا۔
میں نے بہت سے اولیاء کرام کے بارے میں پڑھا، مشائخ کے بارے میں پڑھا، مگر میں نے جو زیادہ تر توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر رابعہ بصریہ کے بارے میں پڑھا، مجھے مشکل سے کہیں اولیاء کرام کے اندر یہ بات نظر آئی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت رابعہ بصریہ کے گھر میں 5 درویش آ گئے۔ 5 درویش آ گئے۔ اب ان کو چاہیے تھا کہ مہمان نوازی کرے، کھانا پیش کرے۔ کچن میں جاتے ہیں اور اپنی خادمہ کو بلاتے ہیں کہ کیا ہے، تو بولے کہ 1 روٹی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ 1 روٹی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو 5 درویش ہے، 1 روٹی ان کے لیے کیا ہوگی؟ کہ ان کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ حضرت رابعہ بصری واپس آ جاتی ہے، درویشوں کے ساتھ بیٹھتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک فقیر آ جاتا ہے۔ فقیر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر مجھے دے دو۔ رابعہ بصریہ جو ہے وہ اپنے خادمہ کو آواز دیتی ہوئی 1 روٹی ہے نا، اس فقیر کو دے دو، اس فقیر کو دے دو۔ تو وہ کنیز جو ہوتی ہے وہ سوچتی ہے ابھی 1 روٹی، اس کو 2-3 کرنی ہے۔ ابھی رابعہ بصریہ کو 1 کم لگ رہی تھی 5 کو کھلانے کے لیے، تو 1 بھی ختم کرنے جا رہی۔ اب کنیز جو ہوتی ہے وہ رابعہ بصریہ کے حکم کی پیروی کرتی ہے، وہ روٹی کو نکال کر اٹھا کر اس فقیر کو دے دیتی ہے۔ فقیر لے کر چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر ہوتی ہے، خادمہ جو ہے وہ حضرت رابعہ بصریہ سے کہتی ہے کہ ایک شخص آیا ہے جو کچھ کھانا لے کر آیا ہے۔ تو حضرت رابعہ بصریہ جو ہے وہ اپنے خادمہ سے کہتی ہے کہ دیکھو اس کے کھانے میں کیا ہے۔ تو بولے 2 روٹی اور سالن وغیرہ ہے۔ بولے اچھا، تو بولے اسے کہہ دو کہ یہ ہمارے لیے نہیں، کسی دوسرے کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے نہیں آیا، یہ بھول سے ہمارے دروازے پر آ گیا ہے۔ تھوڑی دیر ہوتی ہے کہ 5 روٹی لے کر، سالن لے کر ایک شخص حاضر ہوتا ہے۔ خادمہ پھر کہتی ہے ایک شخص آیا ہے اور کھانا لے کر آیا ہے، اسے کہہ دو کہ کیا ہے کھانے۔ بولے 5 روٹی سالن وغیرہ ہے۔ تو حضرت رابعہ فرماتی ہے اسے کہہ دو ہو سکتا ہے یہ راستہ بھول گیا ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ تھوڑی دیر ہوتی ہے، ایک شخص اور آتا ہے اور 11 روٹی لے کر آتا ہے۔ کیا 11 روٹی لے کر آتا ہے۔ خادمہ کہتی ہے ایک شخص آیا کھانا لے کر آیا۔ بولے کہ کھانے میں کیا ہے؟ بولے کہ 11 روٹیاں ہیں۔ حضرت رابعہ فرماتی اسے لے لو، یہ ہمارے لیے ہے۔ کیا؟ تو وہ کھانا جو ہے وہ درویشوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ درویش اس کھانے کو کھاتے ہیں، اس کھانے کو کھاتے ہیں۔ اس کے بعد رابعہ سے پوچھتے رابعہ بتا، اس بات کا ہمیں ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ کیا؟ ہمیں اس بات کا ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ بولے کہ کیا بات؟ بولے کہ آپ کے پاس 1 روٹی تھی، وہ بھی رب کی بارگاہ میں دے دی، اور ایک شخص آیا 2 روٹیاں لے کر آیا، آپ نے اس سے کہا کہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ دوسرا 5 لے کر آیا، آپ نے کہا کہ ہمارے لیے نہیں۔ جب 11 لے کر آیا تو آپ نے لے لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بولے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری بارگاہ میں 1 دو گے، میں تمہیں دنیا میں 10 دوں گا، کیا؟ اور آخرت میں 70 گنا دوں گا۔ تو بولے یہ رب کا وعدہ ہے، تو جو میرے پاس 1 روٹی تھی میں نے رب کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات کر دی۔ تو اب جو پہلا سائل 2 لے کر آیا تھا، تو جب وہ 2 لے کر آیا میں نے کہا یہ 2 نہیں ہو سکتی، کیونکہ ابھی حساب پورا نہیں ہوا۔ کیا رب کا جو وعدہ ہے حساب کا وہ پورا نہیں ہوا۔ جب وہ 5 لے کر آیا وہ شخص، تو میں نے کہا یہ بھی ابھی صحیح نہیں ہے، ابھی 5 کا بھی وعدہ نہیں ہے، رب کا وعدہ تو 10 کا ہے۔ جب 11 لے کر آیا تو میں نے اسے قبول کر لیا، اس لیے کہ 1 کے بدلے میں 10، اور رب نے جو 1 روٹی میں نے اس کی بارگاہ میں دی تھی وہ بھی واپس کر دی۔ یہ رب کا بڑا اعلیٰ درجے کا احسان تھا مجھ پر۔ تو یہ جو ہے رب کا وعدہ ہے، میری بارگاہ میں 1 دو گے میں 10 دوں گا، اور آخرت میں 70 دوں گا، تو حساب برابر ہو گیا۔ تو میں نے کہا یہ کھانا ہمارے لیے ہے۔ تو سمجھو کہ آپ اندازہ لگاؤ کہ حضرت رابعہ کا توکل جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کتنا اعلیٰ درجے کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت رابعہ بصریہ کے صدقے میں ہماری اسلامی بہنوں کو، ہماری عورتوں کو اللہ پر بھروسہ رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ان کے کردار سے، ان کے اخلاق سے ہماری عورتوں کو مالا مال فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی حضرت رابعہ بصریہ کے صدقے میں مولا ہمارے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرمائے۔
ہمارے حنیف بھائی کی والدہ کی بے حساب مغفرت فرمائے. ہمارے عبد الرحمن بھائی کی والدہ کی مولا بے حساب مغفرت فرما. ہمارے رضوان بھائی کے ماموں کا مولا انتقال ہو مولا ان کی بے حساب مغفرت فرما. مولا ان کی قبر کی منازل کو آسان سے آسان بنا. مولا ان کی قبر پر اپنی رحمت و انوار کی بارش فرما, اپنے کرم کی بارش فرما. مولا ان کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بے حساب بخشش فرما دے. مولا رجب المرجب کی برکتوں سے مولا ان مبارک راتوں کی برکت سے مولا ان کے ماموں کی قبر پر اپنی رحمت و انوار کی بارش فرما. مولا ہمارے بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما, صحت و تندرستی ایمان و عافیت کے ساتھ مولا لمبی عمر عطا فرما. مولا ہمارے حبیب الرحمن بھائی کے مولا والد ماجد کی بھی مولا بے حساب مغفرت فرما. مولا ہمیں سے جن کے بھی والدین دنیا سے جا چکے مولا ان کی بے حساب مغفرت فرما. جن کے والدین مولا زندہ و حیات مولا ان کو صحت و تندرستی ایمان و عافیت کے ساتھ مولا لمبی عمر عطا فرما. مولا حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ کے صدقے میں مولا ہماری عورتوں کو مولا ہماری اسلامی بہنوں کو مولا اچھے اخلاق سے مالا مال فرما. مولا تیری عبادت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما, ریاضت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. مولا ہم سب کو تیری عبادت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علیہ وسلم وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا محمد الرسول.